یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی زیادہ علم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے ورنہ عمل کرنا پڑ جاتا ہے، مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا اور آپ کا عمل کی کمزوری قیامت کے دن پکڑی گئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دے گا کہ تیرے پاس علم نہیں تھا؟ یعنی کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر اتنا جرمانہ ہوتا ہے لہذا تجھے میں جرمانہ نہیں کرتا؟ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ اگنورنس از نو ایکسکیوز ان فرنٹ آف اللہ، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ لا علمی کوئی بہانہ نہیں ہے جان چھڑانے کا۔ اس کے برعکس اگر آپ کو علم ہونا تو دین میں اتنی آسانی ہے کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ رات کو میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے انجینئر صاحب سانو تو مولویوں نے عشاء دیا 17 رکعتاں دسیاں ہوئی سن، اسی کی تو نماز پڑھنی سی، ہمیں تو علماء نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی تھی، ہم نے کہاں سے نماز پڑھنی تھی؟ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو الحمدللہ ہم اب 17 فرض اپنے پورے کر لیتے ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، تو نماز شروع کر دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی آپ پہ اس اعتبار سے ہم نے احسان نہیں کیا، یہ شرعی مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے۔ باقی تو جس نے جتنا گڑ ڈالنا ہے میٹھا اپنا کرتا جائے، جتنی مرضی نفلی عبادت کرے اس میں بھی سٹیپ وائز کرے۔ اگر کسی نے زیادہ سختی کرنی ہے سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر ان کو ایڈ کرے اپنی نماز میں، اس کے بعد اگلے سٹیپ میں باقی سنتیں، ان کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ نبی الاسلام نے سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھی ہیں اور وتر بھی پڑھے ہیں، حالانکہ باقی سنتیں آپ نے چھوڑی ہیں لیکن وتر اور تہجد کی نماز تو چونکہ آپ علیہ السلام پہ فرض تھی، آپ سفر میں بھی تہجد پڑھتے تھے، باقی امت کے لیے وہ نہیں ہے۔ وتر البتہ آپ پڑھتے تھے، سواری کے اوپر بھی پڑھ لیتے تھے، تو یہاں سے آپ سٹارٹ لیں۔ باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر، مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے، جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ الگ سے ایک چیز۔ اگر کسی کی دن کے وقت کو چھوٹ گئی ہے وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں، اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یہاں پہ ظہر، عصر اور مغرب عشاء بعض اوقات میں جمع کرنی پڑتی ہے، تو جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں، لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں بعض اوقات رہ جائے، میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں، دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے، اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں، لیکن یہ نفلی عبادت ہے۔ پھر اس میں مزید آسانی آپ کو بتائی کہ بھائی اگر کوئی مجبور ہے، کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے یا کوئی بچے پالنے والی عورت ہے تو ٹھیک ہے، ظہر عصر کو جمع کرے، مغرب عشاء کو جمع کرے اور فجر کو الگ پڑھ لے، 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لے، نمازیں 5 ہی ہیں 3 اوقات میں، یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ صحیح الاسناد حدیث سے۔ تو دین میں آسانی ہے، یہ جتنا آپ کو علم آتا جا رہا ہے مجھے بتائیں دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے یا آسان ہو رہا ہے؟ آسان ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا تھا، ہمارے علماء نے یہ بتایا تھا زیادہ علم نہیں حاصل کرنا پھر عمل کرنا پہ جاتا ہے، ہاں کیونکہ انہوں نے خود بھی کوئی نہیں تھا عمل کرنا، خود بھی انہیں علم نہیں تھا، آگے بھی یہی پڑھاتے رہے۔